السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی توفکون۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 34، 35، 36، 34، 35، 36 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے، اسپیشلی مشرکین مکہ سے، لیکن تمام کے تمام مشرکین سے یہ کچھ سوالات کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مشرکین سے کچھ سوالات کیے ہیں اور پھر ان سوالات کے جوابات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا کہ جو مشرکین شرک کرتے ہیں اس کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے، وہ کیوں شرک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی یہ بتلایا ان تینوں آیتوں میں کہ جو مشرکین ہیں ان کے کرتوتوں کی سزا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اور جلد سے بھی جلد دینے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، یوں پوچھئے آپ ان سے کہ حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو، کیا تمہارے ان شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرے اور پھر دوبارہ پیدا کرے؟ کوئی ایسا ہے ان شریکوں میں جو پہلی مرتبہ پیدا کرے پھر دوبارہ پیدا کرے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پہلی مرتبہ بھی پیدا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور دوبارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرمائے گا، پھر تم کہاں بھٹکے ہوئے چلے جا رہے ہو؟ یہ جو سوال ہے اور سوال کا جو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، دراصل مشرکین کے شرک کے کھوکھلا پن کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم نے حاجت روا سمجھا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا سمجھا ہے، بگڑی بنانے والا سمجھا ہے، بہت سارے معاملات کو ٹھیک کر دینے والا سمجھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان میں سے کوئی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے یا کوئی اس کائنات کو دوبارہ پیدا فرمائے گا؟ پھر اللہ نے خود جواب دیا۔ کیوں جواب دیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مر جائے گا آدمی، جب مٹی میں مل جائے گا تو دوبارہ پیدا ہوگا، اس بات پر ان کو یقین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا فرمانے والا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ پھر تم کدھر بھٹ کے چلے جا رہے ہو؟ گمراہی میں، یہ گمراہی کے راستے میں کیوں بھٹ کے چلے جا رہے ہو؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے راستے پر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ شرک کی گمراہی میں کیوں پھنسے جا رہے ہو؟ محترم سامعین کرام، یہ پہلا سوال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پھر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے پوچھئے جو توحید سے بھاگے جا رہے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، یہ مزار والوں کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں، باباؤں کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں، پیروں کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں، سورج چاند ستاروں کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں، غیروں کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کر دے؟
کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے؟ کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو کامیابی کی طرف رہنمائی کر دے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ قل اللہ یہدی للحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں کو کہیے کہ حق کی رہنمائی کرنے والا، بھٹکے ہوئے مسافروں کو سیدھا راستہ دکھلانے والا، گمراہ دلوں کو راہ راست پر لانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا نہیں۔ تم جو جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہو ان میں کوئی ایسا نہیں جو لوگوں کو صحیح ہدایت اور صحیح رہنمائی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، بھلا بتاؤ تو وہ ذات جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھلائے، جو لوگوں کی رہنمائی فرمائے، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لے جائے، جو گمراہ دلوں کو ہدایت کی روشنی سے گامزن کر دے، وہ زیادہ اتباع اور پیروی کے لائق ہے یا وہ جس کو خود کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ابھی کوئی بھی انسان ہے دنیا میں، کیا وہ خود سے ہدایت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا ہے، خود سے سیدھا راستہ نہیں پا سکتا ہے۔ پورے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے، کیا اس میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کو چھوڑ کر سیدھا راستہ پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھانے کی خاطر، بتانے کی خاطر کہا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، وہ ذات گرامی جو ہر چیز کو سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، جو بھٹکے ہوئے دلوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، گمراہ مسافروں کو راہ راست پر لانے والا ہے، کیا وہ زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے یا وہ جو خود سے ہدایت نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ہدایت کے راستے پر چلا نہ دیا جائے؟ جو خود گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، وہ سیدھے راستے کو اختیار نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو ہدایت کا راستہ نہ دکھلائی دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کر سکتے؟ یعنی کچھ عقل وغیرہ ہے کہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر دلیلیں پیش فرما رہا ہے، ان دلیلوں کو تم لوگ دیکھنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بندوں کے برابر میں لا کر کے کھڑا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر رہے ہو؟ جبکہ دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکین شرک کیوں کرتے ہیں؟ مشرکین شرک اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں رہتا ہے، صرف ان کے پاس گمان رہتا ہے، ان کے باپ دادا نے کیا، وہ اسی خاندان میں پیدا ہوئے، نہیں یہ بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والے، بس یہ گمان ہے، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان وہم حق کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، شرک کے راستے کو نہیں چھوڑا، گمراہی کے راستے کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام باتوں کی خبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی ان کو آخرت میں سزا دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا